اسد سلیم شیخ آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آپ اگر غور کریں ذرا ارد گرد کے ماحول کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، یا جو لوگ آپ کو کامیاب نظر آتے ہیں ان کی زندگیوں کا مشاہدہ اور مطالعہ کریں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر ایک ایسی صلاحیت تھی، ایسی قابلیت تھی، ایسا ہنر تھا یا ایسا شوق تھا، یا انہوں نے کوئی ایک ایسا کام کیا کہ جن کی وجہ سے یا اس ایک کام کی وجہ سے وہ کامیاب زندگی کی طرف چلے گئے، ان کی شناخت وہ کام بن گیا۔ تو کئی لوگ نوجوان صرف کرکٹ کھیلنے کا شوق رکھتے ہیں، کرکٹ میں کامیابی حاصل کر پاتے ہیں۔ کئی ایک کو کوئی اور ہنر آتا ہے تو ایک ہنر کی وجہ سے ان کی وہ ساری زندگی کامیابی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو میں آج آپ کو اپنی زندگی کے ایک کام کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کام میرا خیال ہے یا میرا ایک یقین ہے کہ مجھے اس ایک کام کی وجہ سے زندگی کے اندر ایک ایسی کامیابی ملی کہ جس کی بنیاد پر میرا سارا کیریئر وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ کام میرا کیا تھا؟ بے شک مجھے لکھنے پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا۔ میری پہلی کہانی جب میں 9th کلاس میں تھا تو وہ اخبار کے اندر شائع ہو گئی تھی 1976 کے اندر، جب میں 9ویں جماعت میں تھا۔ بعد میں بھی میں نے کچھ آرٹیکلز لکھے۔ تو پھر پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کے اندر جب میں نے داخلہ لیا ماسٹرز کے اندر، تو میرا تھیسس تھا افغان ریفیوجیز ان پاکستان، افغان مہاجرین ایک جائزہ۔ تو اس زمانے میں یہ موٹر وے بھی نہیں تھی، یہ نیٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایک MA کے تھیسس کے لیے میں اس وقت کے گورنر KP کے، وہ اس وقت تو سرحد کہلاتا تھا، جنرل فضل حق سے انٹرویو کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ منصورہ میں جا کر قاضی حسین احمد صاحب سے میں نے انٹرویو کیا۔ جنگ اخبارات کے اندر جو آرٹیکل سے وہ نکالے، کیونکہ پنجاب کے اندر افغان مہاجرین بہت کم تھے، تو مجھے سفر کرنے پڑے۔ میں تورخم بارڈر گیا، اس کے مضافات میں خراسان کے ریفیوجی کیمپ میں چلا گیا، ناصر گڑھی کیمپ میں گیا، رستم شاہ محمد سے انٹرویو کیا جو اس وقت کمشنریٹ جو افغان مہاجرین کا تھا اس کے کمشنر تھے۔ تو میں کئی دن وہاں رہا، ان کیمپوں کا میں نے دورہ کیا، چھان پھٹک کرتا رہا، مہاجرین سے ملتا رہا۔ تو تب جا کر میرا اس موضوع کے اوپر وہ تھیسس کمپلیٹ ہوا۔ وہ کام میرے اپنے خیال میں جس کے اوپر میں نے بتایا آپ کو کہ بڑی محنت میں نے کی، تو وہ پھر ماسٹر لیول پر جب اس کا وائبہ ہوا تو اس کی مجھے یاد ہے کہ 200 میں سے مجھے 185 نمبر ملے تھے۔ یہی تھیسس، یہی مقالہ پھر پبلک سروس کمیشن کے اندر جب میرا لیکچرشپ کا انٹرویو ہوا تو اس نے مجھے کامیابی دلائی۔ میرا تمام تر انٹرویو اسی کے ارد گرد گھومتا رہا۔ 20 منٹ کے انٹرویو میں مجھے صرف ایک سوال جنرل نالج کا پوچھا گیا، باقی سارا کا سارا میرا انٹرویو میرا اس تھیسس کے گرد ہی رہا۔ پھر یہ میں لیکچر منتخب ہو گیا۔ 1987 میں میری تعیناتی ہو گئی۔ تو اس کے پھر 1 سال کے بعد افغان مہاجرین کے حوالے سے، افغان مسئلے کے حوالے سے ڈیولپمنٹ یہ ہوئی عالمی سطح پر کہ پاکستان کا سوویت یونین کے ساتھ ایک ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، پیکٹ ہو گیا، جس کے نتیجے میں افغان جو فوجیں تھیں وہ نکل کر چلی جاتی ہیں واپس۔ پھر اسی تھیسس کو تھوڑا سا میں نے ایکسپینڈ کیا، ایک چیپٹر کا اضافہ کیا کہ افغان مہاجرین کی واپسی کے امکانات کیا ہیں۔ پھر اسی تھیسس کو کس نے شائع کیا؟ میری یہ پہلی کتاب کی صورت میں میرا تھیسس شائع ہوا، افغان مہاجرین ایک جائزہ۔ یہ شائع کیا اس وقت کے نہیں بلکہ آج کے بھی جو پاکستان کے سب سے بڑے اشاعتی ادارے یا بڑے اشاعتی اداروں میں سے ایک سنگ میل پبلیکیشنز لاہور والوں نے۔ تو میرا خیال ہے کہ بعض اوقات آپ کا ایک کام کوئی اس طرح کا وہ آپ کی کامیابی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہز فرسٹ فلائٹ کے طور پر جب یہ میری کتاب چھپی تو پھر میرا لکھنے کا سلسلہ وہ آگے ہی بڑھتا چلا گیا، وہ رکا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج میں 21 کتابوں کا مصنف ہوں۔ اور پھر انہی تصنیفات کی وجہ سے 2005 کے اندر مجھے حکومت پاکستان
کی طرف سے صدارتی ایوارڈ اعزاز فضیلت سے بھی نوازا گیا۔ تو میں اپنے سننے والوں کو یہ اپنی ایک ایگزامپل دے کر یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر کوئی ایسی ایک خصوصیت، ایسی قابلیت وہ ضرور موجود ہوتی ہے جو آپ کی کامیابی کا راز ہوتی ہے، اور اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے میرے ڈگریوں نے یہ نمبروں نے یہاں نہیں پہنچایا، مجھے میرے اسی شوق اور اسی محنت نے یہاں پہنچایا ہے، ورنہ میں میٹرک سے لے کر ایم اے تک تھرو آؤٹ سیکنڈ ڈویژن رکھتا ہوں۔ تو اپنے اندر وہ خصوصیت، وہ شوق، وہ کام وہ تلاش کیجئے جو آپ کی کامیابی کا زینہ بن سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔